السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 10th کلاس کی جو فزکس کی نیو بک ہے بیٹا، اس کی آپ کو ایکسرسائز یاد کروانے لگا ہوں۔ یونٹ 11 یعنی جو سیکنڈ چیپٹر ہے 10th کلاس فزکس کا، جو اس کی ایکسرسائز آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز سے کوسچن آتے ہیں، تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا کہ ہم پہلے ساری بک کی ایکسرسائز کریں، اردو اور انگلش میڈیم دونوں میں۔ اچھا بیٹا، یہاں مارک بھی میں آپ کو کروا دوں گا بک پہ، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری بک کی ورڈنگ لی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹ، جہاں سے کم ہو سکتا تھا، کیونکہ بک پہ آپ کو پتہ ہے سیدھا سیدھا آنسر نہیں پڑا ہوتا، جہاں سے کم ہو سکتا تھا وہ کیا ہے، ادروائز بالکل بک کی ورڈنگ ہے، تو بالکل پرفیکٹ نوٹس ہیں، آپ دیکھیے گا، کسی ٹیچر کو بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، میں آپ کو یہ یاد کرواتا ہوں، ویڈیو سنیں گے یاد ہو جائیں گے، یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بیٹا ویڈیو کو لائک کر دو اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو، ایک بار اگر نئے آئے تو وزٹ کر کے سبسکرائب کر دو، آپ کو دیکھیے ملے گا، ایسی تیاری ملے گی جو کوئی بھی نہیں کروا رہا الحمدللہ، ٹھیک ہے بیٹا، بہت اچھے طریقے سے تیاری کروا رہے ہیں۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں بیٹا، ویڈیو پوری دیکھیں، اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹل 8 تو کوسچن ہیں، اور بورڈ میں آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز میں سے آتے ہی آتے ہیں، تو آپ کیا کریں، ایک رجسٹر بنا لیں فزکس کا جس میں آپ ساری ایکسرسائز لکھ رہے ہوں، 7 8 9 10 7 8 9 10 اس طرح ہر چیپٹر کے کوسچن ہیں، تو یہ ایک ایک کوسچن لکھ لیں، سنیں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ جی تو میرے بیٹا آپ کوشچن نمبر 1 دیکھیں۔ کوشچن نمبر 1 میں کہتا ہے واٹ آر دا 3 پرائمری ٹائپس آف ہیٹ ٹرانسفر۔ اب اس سوال کے اندر ہیٹ ٹرانسفر کے 3 پرائمری ٹائپس بتانے ہیں۔ اب ہیٹ ٹرانسفر ہوتا کیا ہے؟ ہیٹ ٹرانسفر میں آپ کے پاس ہیٹ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، یہ تو ہو گیا ہیٹ ٹرانسفر۔ اب کتنے طریقے سے ہیٹ ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ وہ 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے کنڈکشن، دوسرا کنویکشن، اور تیسرا ہوتا ہے ریڈیشن۔ اب کنڈکشن کیا؟ کنڈکشن کے اندر خاص طور پہ کنڈکشن ہوتی ہے سالڈز کے اندر۔ اب سالڈز میں کنڈکشن کیسے ہوتی ہے کہ سالڈز کے اندر سارے مالیکیولز اور ایٹم آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کانٹیکٹ کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب ایک مالیکیول سے انرجی دوسرے مالیکیول، کیونکہ وہ ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، دوسرے مالیکیول میں جائے گی، دوسرے مالیکیول سے تیسرے مالیکیول میں، اس طریقے سے سالڈ کے اندر ہیٹ ٹریول ہوتی ہے۔ اب جب سالڈ میں ہیٹ ٹریول ہو، اس کو ہم نام دیتے ہیں کنڈکشن کا۔ ٹھیک ہے جی، سالڈ کی تو بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں لیکوڈ اینڈ گیس کی۔ جب بھی لیکوڈ اینڈ گیس کی بات کی جائے نا، تو ہم اس کے لیے کامن ورڈ یوز کرتے ہیں فلوئڈ کا۔ اب فلوئڈ کے اندر ہمیشہ ہیٹ ٹریول کرتی ہے کنویکشن میں۔ اب کے نا بک میں بھی اور یہاں پہ بھی آنسر میں بھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے موومنٹ، ایکچوئل موومنٹ آف فلوئڈ۔ اس موومنٹ کے مطلب کو سمجھنا، موومنٹ کیا ہوتا ہے کہ بیٹا دیکھیں، گیس کے اندر یا لیکوڈ کے اندر جب بھی کوئی مالیکیولز کو ہیٹ دی جاتی ہے، تو وہ مالیکیولز لیس ڈینسر ہو جاتے ہیں۔ لیس ڈینسر کا مطلب وہ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہ ہلکے ہوں گے، ان کی ڈینسٹی کم ہو جائے گی، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نا اوپر کی طرف ٹریول کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر فرض کرو ہم گیس کی بات کریں، تو گیس کے اندر کیا ہوگا، جو مالیکیولز ہیٹ لے رہے ہیں، ہیٹ ایبزارب، جن مالیکیولز کو ہیٹ دی جا رہی ہے، تو ان کی ڈینسٹی ہو رہی ہے لو۔ ڈینسٹی لو کو آپ یاد رکھیں کہ وہ ہلکے ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے وہ ہلکے ہوں گے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے اوپر جانا شروع کر دیں گے۔ ظاہری بات ہے، جب وہ اوپر جا رہے ہوں گے تو خالی اسپیس چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو وہ جو خالی جگہ ہے وہاں پر ٹھنڈے مالیکیول آ جائیں گے۔ گرم مالیکیول اوپر چلے گئے، ان کی جگہ کس نے کور کر لی؟ ٹھنڈے مالیکیولز نے۔ یہ جو موومنٹ ہے نا ان مالیکیولز کی، اس موومنٹ کے ذریعے جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے، اس کو ہم کنویکشن کرتے ہیں۔ تو جب بھی ورڈ یہ موومنٹ کا دیکھو، تو ذہن میں یہی آنا چاہیے کہ ہاٹ جو مالیکیولز ہیں وہ کم ہلکے ہو کر اوپر جانا شروع ہو گئے، اور ان کی جگہ کس نے مالیکیولز نے لے لی؟ ٹھنڈے مالیکیولز نے۔ تو اس موومنٹ کے ذریعے اب ہیٹ تو ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ ہیٹ کا جو ٹرانسفر ہونے کا طریقہ ہے، اس کو ہم کنویکشن کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ریڈیشن۔ اب ریڈیشن کا نام جب بھی سنو نا، تو ویوز کو ذہن میں لے آنا۔ ہیٹ جب بھی ویوز کی فارم میں ٹریول کرتی ہے نا، تو اس کو ہم ریڈیشن کہتے ہیں۔ ہیٹ کا ویوز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، یہ جو ٹرانسفر آف ہیٹ کی ٹائپ ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ ریڈیشن۔ اس میں ویوز ہمارے پاس سائنوسائیڈل ویوز کی طرح ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہوگا، ویوز کی اس میں آپ کے پاس ویو لینتھ میٹر کر رہی ہوتی ہے، ایمپلیٹیوڈ میٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو انتہائی اگر سمپل رکھیں تو آپ نے کہنا ریڈیشن تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویو۔ اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایسی ویوز ہوتی ہیں جن کو گزرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اب دیکھیں میڈیم کی ضرورت کو میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں سن ہے نا، اب سورج سے جب وہ ہیٹ آ رہی ہوتی ہے تو جو اسپیس ہے جس کو ہم خلا کہتے ہیں، اس خلا کے اندر تو وہ خلا میڈیم تو نہیں ہے. تو اب اس میں سے ویوز الیکٹرو میگنیٹ سن سے جو ویوز آ رہی ہوتی ہیں وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، وہ ہماری ارتھ تک آتی ہیں تو ہیٹ کو ٹرانسفر کرتی ہیں نا. سن سے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے ارتھ تک، تو یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے ہیٹ کا ٹرانسفر ہے سن سے زمین تک کا، یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ ریڈیشنز کے ذریعے ہوتا ہے. اب ریڈنگ دیکھ لیں. The three primary types of heat transfer are conduction, convection, and radiation. Conduction occur through direct contact. جیسے میں نے کہا تھا سالڈس کے اندر ڈائریکٹ کنٹیکٹ سے ریڈیشن جو ٹرانسفر آف ہیٹ ہے اس کو کنڈکشن کہتے ہیں. کنویکشن کیا ہوتی ہے؟ کنویکشن تھرو موومنٹ آف فلوئڈ اینڈ ریڈیشن تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویو وداؤٹ ریکوائرنگ اے میڈیم. ٹھیک ہے. سیکنڈ کوشچن دیکھیں. وائی ڈز ہیٹ ٹریول فاسٹر ان میٹلز کمپیئر ٹو نان میٹلز؟ اچھا، جب بھی میٹل اور نان میٹل دھات میٹل اور نان میٹل کا ذکر آئے گا نا، جب بھی اس میں ہیٹ ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے تو میٹل میں زیادہ سپیڈلی ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میٹل کے اندر فری الیکٹرانز ہوتے ہیں. اب وہ جو فری الیکٹران موو کر رہے ہوتے ہیں، ریپڈلی موو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہیٹ ہے وہ جلدی ٹرانسفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہی مالیکیولز ہیٹ ٹرانسفر ہیٹ دی جاتی ہے کسی میٹل کو تو اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ بڑی سپیڈلی موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. نان میٹلز کے اندر یہ کام نہیں ہوتا. جیسے کہ ووڈ ہے، آپ کے پاس لکڑی ہے، تو اس کے اندر سے ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی کیونکہ یہ ٹائٹلی پیک ہوتے ہیں. دیکھیں میٹلز ہے free electron that can move rapidly throughout the material. These fast moving electron carry energy quickly from hot area to cooler area. اچھا یہ بھی یاد رکھنا بیٹا، ہیٹ کا جب بھی ٹرانسفر ہوگا وہ ہمیشہ ہاٹ ایریا سے کولڈ ایریا کی طرف ہوگا. میکنگ ہیٹ ٹرانسفر ان میٹل مچ فاسٹر دین ان نان میٹلس. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیں. ہاؤ ڈز کنویکشن ٹرانسفر ہیٹ ان لکوڈ اینڈ گیسز؟ دیکھیں اب کنویکشن کا ذکر آیا. اب کنویکشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایکچوئل موومنٹ آف مالیکیول. ایکچوئل موومنٹ آف مالیکیول کا ذہن میں آتے ساتھ کیا اسکیچ آنا چاہیے؟ وہی جو بتایا آپ لوگوں کو کہ آپ کے پاس جب بھی گیس میں یا لیکوڈ کے اندر، پانی میں بھی لیکوڈ کے اندر بھی جب بھی آپ ہیٹ دیں گے تو وہ مالیکیول جو ہیٹ لے چکے ہیں وہ لیس ڈینسر ہو جائیں گے، ہلکے ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اوپر سرفیس کی طرف جانا شروع کر دیں گے اور ان کی جگہ کون سے مالیکیول لے لیں گے؟ ٹھنڈے مالیکیول. یہ موومنٹ جو سی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ ایکچوئل موومنٹ کہلاتی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ جو ہیٹ کا ٹرانسفر ہونا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کنویکشن. اب دیکھیں when a liquid or gas is heated it becomes less denser and rises. کولر ٹینسر فلوئڈ جو کولر جو ٹھنڈا ہے جو بھاری ہے فلوئڈ موو ان ٹو ریپلیس اٹ. اب جو اوپر چلے گئے تھے ان کی جگہ اس نے ریپلیس کیا اینڈ گیٹ ہیٹ ان ٹرنز. اب اس کی باری آ گئی، وہ اب گرم ہونا شروع ہو گئے. اب جیسے وہ گرم ہوں گے وہ پھر اوپر جائیں گے، ان کی جگہ دوبارہ ٹھنڈے مالیکیول لے لیں گے. اس طرح ہیٹ ٹریول ہوتی رہے گی. This continuous circulation of a fluid transfer heat from hotter to cooler region through actual movement of molecule. یہ جو یہ ورڈ یہاں پہ ایکچوئل موومنٹ آف مالیکیول ہے نا، یہ اس سوال کا اصل آنسر ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیں. واٹ نیچرل فینومینا کاز لینڈ اینڈ سی بریز؟ اچھا یہ نیچرل فینومینا کیا ہے؟ اب سی بریز کیا ہوتی ہے، لینڈ بریز، وہ سمپل سا یہ سوال پوچھ رہا ہے آپ سے. بیٹا دیکھیں اب جو ارتھ ہے نا، جو زمین ہے، مٹی ہے جو، اب مٹی کے جو اسپیسیفک ہیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ 810 ہوتی ہے. اس نمبر کو یاد رکھنا 810. اور جو پانی ہے اس کی اسپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے 4200. زمین کی ہے ٹوٹل 810 اور پانی کی ہے 4200. 4200 مطلب یہ 4200 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ پانی اتنی اماؤنٹ آف ہیٹ اپنے اندر ایبزارو کر سکتا ہے اور زمین 810 کے لحاظ سے اپنے اندر ہیٹ ایبزارو کر سکتا ہے. اب سوچیں کہ زمین کی کیپیسٹی ہے کم،
ہیٹ ایبزارب کرنے کی. وہ 810 کے لحاظ سے ہیٹ ایبزارب کرے گا. اس کے بعد زمین گرم ہونا شروع ہو جائے گی. اب جیسے زمین گرم ہونا شروع ہوگی تو اس کے اوپر جو ایئر مالیکیول جتنے بھی ہوں زمین کے اوپر وہ بھی گرم ہوں گے. اب وہ گرم ہوں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس، وہ اوپر کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور ٹھنڈے مالیکیولز کیا اس کی جگہ لینا شروع کر دیں گے. اب آپ مائنڈ کے اندر لے کے رہے ہیں کہ آپ ساحل سمندر پہ کھڑے ہیں. اب ایک سائڈ پہ آپ کے پانی ہے، ایک سائڈ پہ زمین ہے. اب زمین کیا ہو رہی ہے، دن کی اگر دن کی بات کریں تو دن میں کیا ہو رہا ہے، زمین جلدی گرم ہو رہی ہے کیونکہ اس کی ہیٹ ابزارو کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے، کم ہے. اب جب جلدی گرم ہو رہی ہے تو وہاں کے مالیکیولز کیا ہو رہے ہیں، اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں. اور لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو سمندر میں جو پانی کی ہیٹ ابزارو کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہے. اب وہ تو سارا دن بھی ہیٹ ابزارو کر سکتا ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی 4200 کے قریب ہے. اب وہاں پر اس کی سمندر کی سرفیس پر جو ایئر مالیکیول ہیں وہ ٹھنڈے ہیں، اور زمین پر جو ایئر مالیکیول ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں، گرم ہو کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا، سمندر والی سائڈ کے جو ایئر مالیکیولز ہیں وہ ٹریول کرنا شروع کر دیں گے زمین کی طرف. اب دن میں جب سمندر سے زمین کی طرف ایئر ٹریول کر رہی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں سی بریز، سمندر سے جو آ رہی ہے. لیکن اب اسی طرح دیکھیں رات کے وقت آپ وہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین جلدی گرم ہوتی ہے تو جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کم اماؤنٹ آف ہیٹ اپنے اندر ایبزارب کی ہوتی ہے. لیکن اس کی نسبت اب دوسری سائڈ پہ دیکھیں سمندر کو، تو سمندر نے زیادہ ہیٹ ابزارب کی ہوتی ہے، سارا دن اس نے ہیٹ ابزارب کی اور اس کی ہیٹ ابزارب کرنے کی کیپیسٹی بھی زیادہ ہے. اب رات کو کیا ہوا کہ زمین جتنی جلدی اس نے ہیٹ ابزارب کی تھی اتنی ہی جلدی ہیٹ ریلیز بھی کر دی، ختم ہو گئی. اب سمندر کیا کر رہا ہے، جتنی سارا دن اس نے ہیٹ ابزارب کی ہوئی تھی اب وہاں سے ہیٹ ریلیز کر رہا ہے. اب سمندر کی تہہ کے اوپر، سمندر کی سرفیس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہیٹ ہے. وہاں کے مالیکیولز کیا ہو رہے ہیں، گرم ہو رہے ہیں. اب وہ جب گرم ہو کے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو زمین کی طرف سے مالیکیولز کہاں جانا شروع کر دیں گے، سمندر کی طرف جانا شروع کر دیں گے. اب جب زمین سے ہوا چلنا شروع ہوگی سمندر کی طرف تو اس کو ہم بولیں گے لینڈ بریز. ڈن. تو یہ اس کا سمپل سا ڈفرینس تھا. پڑھ لیں ایک دفعہ، لینڈ اینڈ سی بریز آر کاز بائی کنویکشن کرنٹ. اب کنویکشن کرنٹ، اچھا یہاں پہ نا فزکس میں جب بھی آپ کرنٹ کا ذکر کرو گے نا، کرنٹ آپ سنتے ہو جب بھی، تو کرنٹ کا ایکچوئل مطلب ہوتا ہے فلو. اب دیکھیں جیسے آپ کرنٹ کو ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ جی بجلی، الیکٹران کا جو فلو ہوتا ہے، فلو ہے اس کو ہم الیکٹرک کرنٹ بولتے ہیں. یہاں پہ ایئر مالیکیولز کا فلو ہے، اس کو اس وجہ سے ہم کنویکشن کرنٹ بولتے ہیں. اس فلو کے نام سے اس کو یاد رکھنا، کرنٹ کو کنویکشن مطلب ایئر مالیکول ٹریول کر رہے ہیں نا تو وہ فلو ہے اس کا، اس وجہ سے نام یوز کیا جاتا ہے کنویکشن کرنٹ. اس سے پریشان نہیں ہونا کرنٹ ورڈ سے. اب ڈیورنگ اے ڈے لینڈ heat faster, warm air rise and cool sea air move in sea breeze. At night, land cool faster, warm air rise over sea and cool land air move toward the sea. اس کو ہم بولتے ہیں لینڈ بریز. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈو برڈس اینڈ گلائڈرس ٹیک ایڈوانٹیج آف کنویکشن کرنٹ. اب برڈس جو پرندے ہیں اور گلائڈرس، اب کے پاس وہ گلائڈرز جو گلائڈنگ نہیں کرتے لوگ، جس طرح سیم پرندوں کی طرح گلائڈنگ ہیل کے اوپر چڑھ کے تو وہ گلائڈ کرتے ہیں. اب یہ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں کنویکشن کرنٹ کا؟ اب تو پہلے تو مائنڈ میں لے آیا نا کنویکشن کرنٹ تھا کیا. کنویکشن کرنٹ آپ کے پاس اس ایئر کا فلو تھا. ایئر کا فلو کیسے تھا بلا، گرم مالیکیولز اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور نیچے ان کی جگہ کون لے رہے ہیں، ٹھنڈے مالیکیول. اب وہ جو گرم مالیکیولز کی موومنٹ ہے نا، اس کا جو فلو ہے اس کے اوپر برڈز اپنا فلو رکھتے ہیں. اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ جو گرم مالیکیولز ہیں جنہوں نے اوپر کی طرف جانا ہے وہ ان پرندوں کو بھی اوپر کی طرف ہی لے کے رکھتے ہیں. تو وہ ایک ہی سرکل کے اندر کیا کرتے رہتے ہیں، صرف ونگز پھیلا کے موو کر رہے ہوتے ہیں اس کنویکشن کرنٹ کی وجہ سے. برڈز لائک ایگل اینڈ گلائڈر یوز رائزنگ وارم. کیا یوز کرتے ہیں وہ، رائزنگ وارم ایئر، وارم ایئر، جو گرم ہوا تھی نا جو اوپر کی طرف اٹھ رہی تھی اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو کیا نام دیا جاتا ہے، تھرمل کا. یہ الگ سے شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ تھرمل ہوتا کیا ہے. تو آپ نے کہنا ہے برڈز لائک ایگل اینڈ گلائڈر یوز رائزنگ وارم ایئر کرنٹ از کالڈ تھرملس. اب یہ سارے ہیں تھرملس.
اب کیا کرتے ہیں، کریٹڈ بائی اے کنویکشن، یہ تھرمل جنریٹ کیسے ہوتا ہے؟ کنویکشن کی وجہ سے، وہ ایکچوئل موومنٹ آف مالیکیولز کی وجہ سے. دے اسٹریچ دیئر ونگس اینڈ سرکل ان دیز تھرملز گیننگ الٹیٹیوڈ ایز وارم ایئر رائز. جتنی مطلب کہ گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے تو اتنا الٹیٹیوڈ ان کا، اتنی ہی ہائٹ پہ یہ جا رہے ہوں گے. allow them to stay aloft for hours without flapping. بغیر پر پھڑکائے نہ یہ کافی دیر تک، کافی گھنٹوں تک یہ وہاں پر فلو کر سکتے ہیں، مطلب کیا اڑ سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں واٹ از ریڈیشن. اب تیسری ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹرانسفر آف ہیٹ کی، ریڈیشن. اور ساتھ ہی وہ ایک اور سوال بھی پوچھتا ہے، ہاؤ ڈز اٹ ٹرانسفر ہیٹ. اس میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی کیسے؟ پہلے تو پوچھ رہے ریڈیشن ہے کیا، پھر پوچھتا ہے کہ ٹرانسفر آف ہیٹ ہوتی کیسے. اچھا، سب سے پہلے تو ریڈیشن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریڈیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریڈیشن ہمارے پاس ٹرانسفر آف ہیٹ کی ایسی فارم ہے جس میں ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹ ویوز کے ذریعے. اچھا، جب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا ذکر آ جائے گا تو فوراً آپ نے ساتھ کہنا ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ایسی ہوتی ہیں جن کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں ساتھ ہی آپ نے سن کی ایگزامپل دے دینی ہے. آپ نے کہنا ہے سنز ہیٹ، مطلب جو سن کی ہیٹ ہے وہ ارتھ تک پہنچتی ہے تھرو ریڈیشن. اب اچھا، ایک تو یہ سن کی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ہماری ارتھ کے اوپر کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں، مختلف قسم کے راکس ہیں، مختلف قسم کے میٹل مٹیریلز ہیں. ایسے مٹیریلز ہیں جو اپنے اندر سے ریڈیشن خارج کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مٹیریل ہیں جو ریڈیشن کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری ریڈیشن الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں ہوتی ہیں. دیکھیں لکھا ہوا ہے ریڈیشن از اے ٹرانسفر آف ہیٹ تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویو. اب جب بھی الیکٹرو میگنیٹک ویو کا ذکر کرے گا ساتھ ہی لکھنا ہے وداؤٹ ریکوائرنگ اے میڈیم. پھر مثال دے دینا، سنز ہیٹ ریچ دا ارتھ تھرو ریڈیشن، آل آبجیکٹس emit اینڈ absorb ریڈیشن. ہاٹر آبجیکٹ، اچھا ہم یہ دیکھیں نا، جو گرم آبجیکٹ ہوں گے وہ ریڈیشنز کو emit کریں گے، مطلب خارج کریں گے، اور جو ٹھنڈے آبجیکٹ ہوں گے وہ ریڈیشن کو absorb کر رہے ہوں گے. ڈن. نیکسٹ ہے، وائی ڈز اے ڈل بلیک سرفیس emit اینڈ absorb more radiation than the shining silver surface. یار یہ جو ڈل سرفیس ہوتی ہے، ڈل بلیک سرفیس، یہ زیادہ کیوں مطلب کہ emit اور absorb کر رہی ہوتی ہے ریڈیشن کو چمکیلی سرفیس کے ذریعے کے مقابلے میں؟ بیٹا یہ جو ڈل اینڈ بلیک سرفیسز ہوتی ہیں نا، کلر کی جتنی بھی سرفیس ہوتی ہیں، یہ اچھے ایک تو ابزاربر ہوتے ہیں اور اچھے امیٹر ہوتے ہیں. اینڈ پھر اچھا، جب بھی ابزارب اور امٹ کی بات ہوگی تو سمجھ جانا ریڈیشن کا ٹاپک ہے، ویوز کی بات ہو رہی ہے. اب ریڈیشنز جب بھی آ کے کسی سرفیس سے ٹکراتی ہیں، یا کیا ہو جاتی ہیں، اس میں ابزارب ہو جاتی ہیں، یا ان کو ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. اب جو شائنی سلور سرفیس ہوتی ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ویوز آتی ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز جب اس سرفیس سے ٹکراتی ہیں تو بہت کم مقدار میں وہ ابزارب ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اس کو ٹکرا کے واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں. اب شائنی سلور سرفیس کیا کر رہا ہے، ٹکرا کے واپس بھیج رہا ہے، اپنے اندر ایبزارب نہیں کر رہا. لیکن جو ڈل بلیک سرفیسز ہوتی ہیں یہ گڈ امیٹر بھی ہوتی ہیں اور گڈ ایبزاربر بھی ہوتی ہیں. مطلب یہ زیادہ اماؤنٹ آف ہیٹ ویوز کی فارم میں ابزارب بھی کر سکتی ہیں اور زیادہ emit بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے. پڑھ لیں ایک دفعہ، ڈل اینڈ ڈارک کلر سرفیس آر ویری گڈ ٹو absorbing اینڈ emitting انفرا ریڈ ریڈیشن. شائنی اینڈ لائٹ کلر سرفیس ریفلیکٹ موسٹ انفرا ریڈ ریڈیشن میں اوے میک دیم پور. اچھا اب یہاں پہ یہ ذکر کر دینا کہ شائنی اور سلور سرفیس یہ پور ابزاربر اور امیٹر ہوتی ہیں، ڈل بلیک سرفیس کیا ہوتی ہیں، گڈ ابزاربر اور امیٹر ہوتی ہیں. دس از وائی ڈل بلیک سرفیس ہیٹ اینڈ کول فاسٹر. یہ جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور جلدی گرم بھی ہو جاتی ہے. نیکسٹ دیکھیں جی، ہاؤ ڈز اے گرین ہاؤس افیکٹ ہیلپ ریگولیٹ ارتھ ٹمپریچر. اب گرین ہاؤس افیکٹ کو نا تھوڑا سا اس کا مائنڈ میں کنسیپٹ سمجھ لیں. ایکچوئل میں گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا کیا ہے، یہ آپ کے پاس نا ایک ٹریپ ہوتا ہے جو ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہے. سب سے آپ نا اس کو یوں یاد رکھ لو، جیسے نام سنو گرین ہاؤس افیکٹ کا تو فوراً ذہن میں لے آؤ کہ یہ ہیٹ کو ٹریپ کر لیتا ہے. اب ہیٹ کو ٹریپ کرنے کا میں تھوڑا سا لاجک آپ کو دے دوں. کیا ہے کہ جب سن سے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے
تو وہ ہم نے پڑھا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں آتی ہے. اب جب وہ الیکٹرو میگنیٹک فارم میں آتی ہے تو اس کی ویو لینتھ کیا ہوتی ہے؟ شروع میں کم ہوتی ہے جب وہ ارتھ پر آ رہی ہوتی ہے. اب گرین ہاؤس افیکٹ مطلب ایک ایسا اسٹرکچر ایسا تیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر ہم ارتھ کی بات کریں تو اوزون لیئر ایسی ہے، جب اس میں سے وہ گزر کے آتی ہے ریڈیشن ویوز کی فارم میں، تو اس کا ایمپلیچیوڈ مطلب اس کی لینتھ جو ہوتی ہے ایمپلیچیوڈ وہ کم ہوتا ہے. اب وہ اوزون لیئر کو کراس کر کے ارتھ میں آ گئے. اب جب اس نے ریفلیکٹ ہو کر باہر جانا ہے نا، تو اس کا ایمپلیچیوڈ بڑھ چکا ہوتا ہے. اب جب ایمپلیچیوڈ بڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ اوزون لیئر کو کراس نہیں کر پاتی، تو وہ ہیٹ کا ایک ٹریپ بن جاتا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایٹماسفیئر کو ریگولیٹ رکھتا ہے. گرین ہاؤس افیکٹ پڑھیں. گرین ہاؤس افیکٹ ٹریپ سم آف دا سنز ہیٹ ان ارتھ ایٹماسفیئر using gases like carbon dioxide and water vapors. This maintain a temperature suitable for life. Without it, Earth would be too cold to support life as well as we know it. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ ایک اوزون لیئر کے نیچے ارتھ کے گرد ایک ٹریپ بن جاتا ہے جو ہمارے ارتھ کے ٹمپریچر کو ریگولیٹ رکھتا ہے. اچھا، نیکسٹ یہ ہمارا بیٹا ہمارا آخری کوشچن تھا. تو ورڈنگ بڑی زبردست ہے، یاد کر لیں ایک دفعہ لازمی. ایکسرسائز کے کوشچن آنسر آپ کو 9th کے پیپر دیے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر ایکسرسائز میں اسی ہی ہیں. تو اس یہ 8 کوشچن ان کو یاد کیجیے گا. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.